تو اس عالم کا مقام کیا ہوگا جو ہزاروں علماء کا استاذ ہے، جو وقت کا مجدد ہے، جو غوث الوقت ہے، جو 110 علوم میں مہارت رکھتا ہے، جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جس کی ایک کتاب فتاوی رضویہ 33 جلدوں میں ہے، جس نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے کیا ہے، جس کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہر جمعے کو ہم جمعے کے بعد پڑھتے ہیں، بلکہ ہم نہیں پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش نظم میں پوئم کی شکل میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، مصر سے بھی چھپ چکا ہے، برطانیہ سے بھی چھپ چکا ہے، پوری دنیا میں ڈنکا جس کا بج رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد وہ شخصیت ہے جس کا 25 صفر 1340 ہجری کو وصال ہوا، جبکہ جمعہ کا دن تھا۔ تو میری مراد ہے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے۔ اور حدیث پاک میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو محسن کا شکر گزار نہیں وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو یہ محسنین امت ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہم پر لازم ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو رب کے شکر گزار بندے بننے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں سے بھی نہیں ڈرے، آج 7 سمندر پار انگریز بیٹھا ہے تو یہاں لوگ کانپ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک انگریز اجازت نہ دے دیں، جب تک IMF والے ہمیں اجازت نہ دیں گے اس وقت تک ہم اس میں تبدیلی کے روادار نہیں۔ 7 سمندر پار انگریز بیٹھا ہے اور یہاں پر لوگ آج جو ہے ان کے دل کانپ رہے ہیں۔ بریلی کا احمد رضا وہ ہے کہ انگریزوں کی حکومت تھی تو ان کو للکارتا رہا، ان کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات بیان کرتا رہا، پوری دنیا میں ان کے فتوے بذریعہ ڈاک جاتے تھے، ڈاک ٹکٹ لگانا ایک مجبوری تھی، اگر نہ لگاتے تو ڈاک چلنی نہیں تھی۔ اس پہ ملکہ برطانیہ کی فوٹو تھی، ملکہ برطانیہ کی الزبتھ کی فوٹو تھی، ملکہ الزبتھ کی، تو وہ لگانی پڑتی تھی تو آپ اس کو الٹا کر کے لگاتے تھے، ایک ہے سیدھا، اس سے اس کا تاج نظر آتا تھا، تو آپ اسے الٹا کر کے لگاتے تھے۔ لوگوں نے کہا جی اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا ہم نے تاج برطانیہ کو الٹا دیا ہے۔ تاج برطانیہ کو اس قدر غیرت تھی، ہاں جی، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہندو علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے، اسی 2 نیشن تھیوری پہ پاکستان بنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پاکستان بھی انہی کے خلفاء اور تلامذہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کے بنائی، یہ ان کی سوچ تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 3 سال کی عمر میں عربی زبان میں گفتگو فرمائی، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم فرما دیے۔ آج بڑے بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوتے ہیں، پھر شرماتے ہیں۔ اچھا ناظرہ قرآن پاک تو دور کی بات ہے، نماز جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھتے، مجھے تجربہ ہے، میں نے جتنوں کی سنی ہے نا، کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتے ہیں۔ کیوں؟ بچپن میں یاد کی ہوئی ہے، اب بعد میں کسی کو سناتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار میری نماز میں اگر غلطی کسی نے پکڑ لی میری تو بڑی رسوائی ہوگی۔ تو بھائی یہ رسوائی نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ تو جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، اب نماز سناتے ہوئے کسی کو کیوں جھجکنا کہ میری غلطی پکڑی جائے گی تو میری بڑی بےزتی ہو جائے گی۔ آخرت کی بےزتی سے بچنا چاہیے، محشر کی رسوائی سے بچنا چاہیے، دنیا کی جھجک کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے۔ کسی بھی عالم کو، کسی قاری صاحب کو کہنا چاہیے یار آپ مہربانی آپ کی، مجھے ذرا نماز میری سن لیں تاکہ میری اصلاح ہو۔ یعنی نماز کی ریڈنگ تک درست نہیں کر پاتے جو لوگ، تو کیا بنے گا ان کا؟ قرآن پاک ناظرہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی بچپن میں کہیں پڑھا تھا، نہ اس کے رموز اوقاف کا پتہ ہے، نہ اس کے مخارج کا پتہ ہے، نہ اس کی صحیح ادائیگی کا پتہ ہے۔ تو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو جناب PhD کی ڈگری لے لی، ایک طرف جناب کیمسٹری کے فارمولے بھی یاد کر لیے، ایک طرف فزکس کے نیومیریکل بھی حل کر لیے، ایک طرف جناب میتھ کی پرابلمز بھی ساری سالو کر لی ہیں، تاکہ اس کی بنیاد پر پیسے ملنے ہیں، تنخواہ ملنی ہے، اچھی پوسٹ ملنی ہے، اس کے لیے تو بڑی محنت کی۔ اور جس کی بنیاد پر ہمیشہ کی زندگی میں نجات پانی ہے، اس علم کے لیے اتنی بھی توجہ نہیں کہ ایلیمنٹری پرنسپلز، بنیادی جو اصول ہیں اسی کو حاصل کر لیں۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا، 6 سال کی عمر میں
والضحیٰ سورت کے اوپر ایک گھنٹہ تفصیلی گفتگو فرمائی، سورت الضحیٰ میلاد شریف کی محفل میں۔ اچھا آج کا تو مسلمان جو ہے نماز کا ترجمہ ہی نہیں جانتا، انہوں نے سورت الضحیٰ پہ گفتگو فرمائی۔ 7 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھ دی ہدایت النحو کی عربی میں شرح، ہاں جی 14 سال کی 13 سال 10 مہینے 4 دن تقریباً 14 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم سے فارغ التحصیل ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ 13 سال کا بچہ آج کل تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا، اس نے اس پیدائشی ولی کو ان علوم میں مہارت عطا فرمائی۔ اور خشیت الہی کا عالم یہ تھا، پہلا روزہ رکھوایا گیا۔ اس دور میں ہوتا تھا کہ جب بچہ پہلا روزہ رکھتا تھا تو روزہ کشائی کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ ایک بڑی اچھی تقریب ہوتی تھی جس سے کہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور باقی بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب خود بخود حاصل ہو جائے۔ ہم نے بھی اللہ کا فضل ہے کہ جب ہم نے بھی روزہ رکھا تھا پہلا تو والدین نے ہمیں انعام دیا تھا، ہمیں یاد ہے آج تک۔ تو دیکھا دیکھی اور بچوں نے بھی روزہ رکھا کہ ہمیں بھی انعام دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے بچوں کو روزہ رکھنے پر لگانا چاہیے۔ تو روزہ کشائی کی تقریب تھی، سارے خاندان کے لوگ یکجا تھے۔ تو آپ کے والد صاحب آپ کو ٹھنڈے کمرے میں لے گئے۔ ٹھنڈا کمرہ اسے کہا جاتا تھا جہاں دھوپ نہ آتی ہو، اس دور میں اے سی وغیرہ نہیں تھے، تو فریج بھی نہیں تھی، تو فرنی جو ہے وہ مٹی کے جو برتن ہوتے کیا کہتے ہیں اسے، نہیں پیالہ نہیں، ایک خاص نام لیتے ہیں، ٹھوٹھی، شیخ صاحب نے کہا ٹھوٹھی، وہ ٹھوٹھیوں میں فرنی بھر کر ایسے اوپر تلے لگا دیتے تھے، تو وہ ٹھنڈے کمرے میں دھوپ جہاں نہیں ہوتی تھی وہاں ٹھنڈی ہو جاتی تھی مٹی کی تاثیر کی وجہ سے۔ وہاں لے گئے، کمرہ بند کر دیا اور فرمایا میاں صاحبزادے بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، تمہاری تو چھوٹی سی عمر ہے، تو 5 سال کی عمر میں کیا مطلب ہے پورا روزہ رکھ کے تم نے کرنا ہے، تو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی بھی پی لو، یہ فرنی بھی پڑی ہے یہ بھی کھا لو، تاکہ لوگوں کو نہیں میں بتاؤں گا، جتنے رشتہ دار آئے ہیں انہیں نہیں پتہ چلے گا، تم یہاں چھپ کر کے پانی بھی پی لو فرنی بھی کھا لو، کیونکہ گرمی ہے روزہ بڑا لگتا ہے۔ تو آپ نے والد صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو تو نہیں بتائیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے پورا روزہ نہیں رکھا، لیکن جس کی خاطر روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے جتنے کمرے بند کر لے، جس کی خاطر روزہ رکھا ہے اس سے تو چھپ سکتے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا، نہ فرنی کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا۔ تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو سینے سے لگا لیا کہ یہ تمہارا میں امتحان لے رہا تھا، الحمدللہ تمہاری نیت درست ہے، کہ دکھاوے کی نیت نہیں ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ بچے نے روزہ رکھا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس حد تک آپ کا دین پر، یہ بچپن میں دین پر عمل کا یہ عالم ہے، تو بڑے ہو کر دین پر عمل کا کیا عالم ہوا ہوگا، اور دین پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ